الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گفتگو سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی یہ سوچ بنا لینی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور ساری دنیا میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے، اور اس کے لیے میں نے مصطفی بن کر ہمیشہ کے لیے تحریک نظام مصطفیٰ کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے فہم اسلام کورس کے لیکچر میں میں اپنے ان تمام کرم فرماؤں کو جو براہ راست یہاں جامعہ نظام مصطفیٰ میں آ کر یا آن لائن ہمارے اس فرض علوم اور کلام اقبال کے کورس میں شریک ہوتے ہیں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا، اور آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا لیکچر قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے چل رہا تھا۔ اسی لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج اور ماجوج کا خروج بھی ہے۔ یاجوج اور ماجوج، جب مسلمان حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے جائیں گے تو کوہ طور پر چلے جانے کے بعد مسلمانوں کے یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تمام مسلمانوں کو آپ اپنے ساتھ لے کے کوہ طور پہ تشریف لے جائیں۔ تو جب وہ وہاں پہ پہنچ جائیں گے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر، تو تب یہاں پہ یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے، تعداد کے اندر اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت، روایات میں آتا ہے کہ جب ان کی پہلی جماعت ایک دریا ہے، سمندر ہے، دریا ہے، چھوٹا سا دریا ہے لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں، اس دریا کا نام ہے بحیرہ طبریہ۔ بحیرہ طبریہ، یہ اردن کے لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں، اور اس میں بہت ساری نہروں کا اضافی پانی بھی جمع ہو جاتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی پہلی جماعت جب بحیرہ طبریہ پر سے گزرے گی تو اس کا پانی پیے گی، اور پانی پی کر اس کو اس طرح سے خشک کر ڈالے گی، یعنی اس کا سارا پانی پی جائے گی کہ دوسری جماعت جب ان کی وہاں سے گزرے گی تو کہے گی کہ یہاں تو کبھی پانی تھا بھی نہیں۔ یعنی اس قدر کثیر تعداد میں ہوں گے کہ دریا کا سارا پانی پی جائے گی ان کی پہلی جماعت، جو سب سے آگے ہوں گے، فرنٹ پہ ہوں گے وہ۔ اور جب دوسری جماعت آئے گی تو وہ کہے گی کہ یار اس دریا میں بھی کبھی پانی ہوتا تھا، یہ تو بالکل خشک ہوا پڑا ہے۔ پھر یہ یاجوج ماجوج دنیا میں فساد مچائیں گے، قتل و غارت گری کریں گے، اور جب دنیا کے اندر یہ سارے قتل و غارت اور فساد وغیرہ کے کام کر لیں گے، یہاں سے ان کو فرصت ملے گی تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ زمین والوں کو ہم نے ختم کر دیا، قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔
یہ کہہ کر یہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، ایسے تیر کھینچ کے آسمان کی طرف۔ اور اللہ کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر جا کے جب نیچے آئیں گے نا، نیچے گریں گے تو خون آلودہ ہوں گے، جیسے یہ خوش ہو جائیں گے کہ دیکھیں ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا، ان کو بھی مار ڈالا۔ خون آلودہ ان کے تیر واپس گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں کے اندر مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں محصور ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے، تمام مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یاجوج ماجوج سے چھٹکارے کے لیے دعا فرمائیں گے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرے گا کہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا، جس سے آنن فانن وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سے نیچے زمین پہ تشریف لائیں گے، آ کے یہاں پہ ملاحظہ کریں گے کہ تمام زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے۔ اس وقت پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے وہاں پر بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ پاک چاہے گا پھینک آئیں گے۔ وہ ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ پاک چاہے گا ان کو پھینک دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج کے تیر کمان اور ان کے جو ترکش تھے وہ اتنے زیادہ ہوں گے، جن سے وہ تیر چلاتے تھے، ان کے تیر کمان اور ترکش جہاں پہ وہ تیر سنبھال کے رکھتے تھے اپنے پاس جیسے تھیلے کے اندر، ان کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ یعنی کتنے زیادہ ہیں کہ 7 برس تک کوئی اور لکڑی جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ خود تیر کمان ان کے اتنے سارے تھے 7 برس تک۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی، اللہ تبارک و تعالی بارش برسائے گا، زمین کو حکم ہوگا کہ اے زمین اپنے پھلوں کو اگا، اپنی برکتیں اگل دے۔ آسمان کو بھی حکم ہوگا کہ اے آسمان اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو پھر حالت یہ ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، یعنی ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور اس انار کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے۔ اس انار کا جو چھلکا ہوگا اس کے سائے میں، دھوپ سے بچنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں نا سائے میں، تو اس کے چھلکے میں 10 آدمی بیٹھ جایا کریں گے، اس کے چھلکے کے سائے میں دھوپ سے بچنے کے لیے۔ یعنی اتنا برکت اللہ پاک اس انار کے اندر پیدا فرمائے گا کہ پوری جماعت کھائے گی اور 10 آدمی اس کے سائے میں بیٹھیں گے۔ اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ ایک پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ ایک پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ اتنی پھر اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دھوئیں کا ظاہر ہونا بھی ہے، دھوئیں کا ظاہر ہونا۔ قرآن پاک میں ایک سورہ موجود ہے، سورۃ الدخان، یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس۔ دھواں ظاہر ہوگا جس سے زمین سے لے کر آسمان تک اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے گا۔ پھر زمین سے ایک دابہ نکلے گا، دابۃ الارض، اسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جانور ہے، اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام والا عصا ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام والی انگوٹھی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام والی، یہ جانور نکلے گا۔
دابۃ الارض، یہ اس موسیٰ علیہ السلام والے عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ماتھے پر ایک نورانی نشان بنائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا جو ہے عصا اس کے ہاتھ میں ہوگا، تو جو مسلمان ہوں گے ان کی پیشانی کے اوپر ایک سخت سیاہ دھبا لگا دے گا، جیسے انگوٹھی سے کوئی مہر لگائی جاتی ہے، ایسے ہی وہ انگوٹھی ہوگی اس کے پاس، اور اس سے وہ ہر کافر کی پیشانی کے اوپر ایک سخت سیاہ دھبا لگا دے گا۔ تو اس وقت تمام مسلمان اور تمام کافر علانیہ ظاہر ہو جائیں گے۔ لیکن نا نورانی نشان بھی کھینچا جا چکا اور مہر بھی لگ چکی، سخت سیاہ دھبا بھی، تو اب سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے۔ اب تو نہیں پتہ چلتا نا، اب تو مسلمان جو ہے نہ مسلمانوں اور کافروں میں کوئی تمیز ہی کافر ہوں یا مسلمان، سارے کے سارے علانیہ ظاہر ہو جائیں گے، اور یہ علامت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ علامت جو لگا دی گئی اب، یہ کبھی بھی مٹے گی نہیں، ختم بھی نہیں ہوگی۔ اب جو کافر تھا وہ کافر ہی رہے گا، کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا، اور جو مسلمان تھا وہ ہمیشہ مسلمان ہی رہے گا، کبھی بھی ایمان سے نہیں۔ یعنی جو مسلمان ہوں گے وہ ہمیشہ مسلمان رہیں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ ہمیشہ کافر رہیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آفتاب القریب، یہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب کوئی کافر کہے کہ میں توبہ کر لوں اور مسلمان ہو جاؤں، تو ایسا نہیں ہوگا، نہ اس کی توبہ قبول ہوگی، اور نہ اس کا اب ایمان یا اسلام کا اعتبار کیا جائے گا۔ پھر کل بھی ہم نے بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر جب ان کی وفات ہوگی اس کے بعد وہ حضور علیہ السلام کے روضہ مطہرہ میں مدفون بھی ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک زمانے بعد تک، جب قیامت کے قائم ہونے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، اور قیامت بالکل قریب آ چکی ہوگی اور صرف 40 برس رہتے ہوں گے قیامت کے قائم ہونے میں، اس وقت ایک خوشبودار ہوا چلے گی، خوشبودار ہوا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اور اس ہوا کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روحیں قبض ہو جائیں گی۔ جو مسلمان ہوں گے ان کی اس خوشبودار ہوا سے وفات ہو جائے گی، اور روئے زمین پر صرف اور صرف کافر رہ جائیں گے۔ خوشبودار ہوا چلی، اور کب چلے گی؟ 40 سال پہلے، قیامت کے قائم ہونے میں جب 40 سال رہ جائیں گے بس خوشبودار ہوا چلے گی۔ دیکھیے نا، مسلمانوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے اللہ پاک خوشبودار ہوا چلائے گا، خوشبودار ہوا، مسلمانوں کی اس سے وفات ہو جائے گی، اور روئے زمین پر اب صرف کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جو قیامت قائم ہونی ہے، جب قیامت قائم ہوگی وہ انہی کافروں کے اوپر ہی قائم ہوگی۔ مسلمان تو پہلے ہی قیامت قائم ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ یہ چند نشانیاں ہیں قیامت کے قائم ہونے کی، ان میں سے کچھ واقع ہو چکی ہیں، کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی اور وہ ہوا بھی گزر جائے گی مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے، جس سے تمام مسلمان فوت ہو جائیں گے، اور 40 برس کا زمانہ رہے گا قیامت کے قائم ہونے میں، تو اب اس زمانے میں، یعنی کہ مسلمانوں کی وفات کے بعد جو 40 برس کا زمانہ ہوگا، یہ ایسا زمانہ گزرے گا کہ اس میں کسی کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی، اولاد پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ قیامت قائم ہونی ہے ان لوگوں پر جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوگی۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے نا کہ 40 سال تک کسی کے ہاں اولاد نہ ہو، تو جو بھی اب 40 سال کے بعد ہوں گے وہ 40 سال سے زیادہ ہی ان کی عمر ہوگی، تو 40 سال سے کم کوئی بندہ بھی نہیں رہے گا، اور دنیا میں صرف کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو کوئی اپنی دیوار لیپ رہا ہوگا، کوئی کھا پی رہا ہوگا، کوئی بازار کے اندر خرید و فروخت کرنے کے لیے گیا ہوا ہوگا،
اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل کو سور میں پھونکنے کا حکم ارشاد فرمائے گا، جس سے قیامت قائم ہونی ہے۔ سور پھونکا جائے گا، پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو شروع میں اس سور کی آواز بہت ہلکی ہوگی، باریک ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ بہت بلند ہوتی جائے گی۔ شروع میں لوگ اس کو کان لگا کے سنیں گے کہ یار کان لگا کے سنیں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے۔ اور پھر جب وہ آواز بڑی سخت ہو جائے گی، بھیانک قسم کی ہو جائے گی، تو بے ہوش ہو کر لوگ گر پڑیں گے، ان کے سینے پھٹ جائیں گے اور وہ مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل اور تمام ملائکہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی بھی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ تو آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں جبارین، کہاں ہیں متکبرین، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے یزید؟ بڑے بڑے متکبر سرکش بادشاہ کہاں پہ ہیں؟ مگر کون ہوگا وہاں پر جو جواب دے؟ وہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ آج بادشاہی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل کو زندہ فرمائے گا، جب چاہے گا۔ کب چاہتا ہے اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، جب چاہے گا۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل کو زندہ کیا جائے گا، سور کو پیدا کر کے اللہ پاک اس سور کے اندر دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور جیسے ہی پھونکا جائے گا تو تمام اولین و آخرین، تمام ملائکہ، جنات، انسان، حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اس طرح باہر تشریف لائیں گے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ المنورہ کے قبرستانوں میں جتنے مسلمان مدفون ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام مدفونین کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ قیامت بے شک قائم ہوگی۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت قائم ہوگی، اس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک قائم ہوگی۔ اور قیامت کا انکار کرنے والا مسلمان ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے۔ یہ جو حشر ہوگا یعنی دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، یہ صرف روح کا نہیں ہوگا بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ جو کہے کہ صرف روحیں ہی اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس جسم سے متعلق تھی، جو روح جس جسم کی تھی، اس روح کا حشر اسی جسم میں ہی ہوگا، اس روح کا حشر اسی جسم میں ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس میں داخل کر دیا جائے، روح اس کے اندر داخل کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں روح جس جسم کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، جس جسم میں ہوتی تھی، قیامت کے روز روح اسی جسم میں ہی ہوگی۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد منتشر ہو گئے، متفرق ہو گئے، بکھر گئے، ختم ہو گئے، مختلف جانوروں کی غذا بن گئے، چیونٹیاں کھا گئیں، مکوڑے کھا گئے، سانپ بچھو کھا گئے، مختلف جانوروں کی غذائیں بن گئے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن دوبارہ سے زندہ فرمائے گا۔ جس خدا نے ہمیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا جبکہ ہم کچھ تھے بھی نہیں، وہ خدا بے شک ہمیں دوسری مرتبہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، وہ زندہ فرمائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے کہ ان کے جسموں پر لباس نہیں ہوں گے،
ان کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے اور نا ختنہ شدہ ہوں گے، نا ختنہ شدہ، مختون بھی نہیں ہوں گے، نا ختنہ شدہ اٹھیں گے۔ کوئی پیدل جا رہا ہوگا میدان حشر کی طرف، کوئی سوار، پھر جو سوار ہوں گے ان میں کوئی اکیلے سوار ہو کے جا رہا ہے، کسی کے کوئی 2 بندے ہیں، کسی سواری پر 2 ہیں، کسی سواری پر 3 ہیں، کسی پر 4، کسی پر 10۔ اور جو کافر ہوں گے وہ منہ کے بل چلتے ہوئے میدان حشر کو جائیں گے، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی وہاں پر، جیسے آگ جل پڑے اور بندوں سے ڈر سے سائیڈ پہ ہوتا ہے تو وہ آگ اس کو جمع کر دے گی، آگ کے ڈر سے وہ خود بخود قیامت کے میدان کی طرف بھاگ جائے گا۔ یہ میدان حشر ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا، ملک شام کی سرزمین پر۔ اس دن زمین بالکل ہموار ہوگی، بالکل سیدھی، کہ رائی کا دانہ اگر کسی زمین کے ایک کنارے پہ پڑا ہوا ہے اور دوسرے کنارے سے آپ دیکھیں گے تو زمین بالکل ایسی ہموار ہے کہ وہ بھی نظر آئے گا، وہ رائی کا دانہ بھی نظر آئے گا۔ اس دن زمین تانبے کی ہو جائے گی، آج تو مٹی کی ہے نا، قیامت کے روز یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ آفتاب، سورج، جو آج ہم سے ہزاروں میل کی مسافت پہ ہے، 4000 برس کی راہ پر ہے، 4000 برس لگ جائیں انسان کو سفر کرتے ہوئے پھر سورج تک پہنچ پائے گا۔ یہ سورج جو آج ہم سے اتنا دور ہے، قیامت کے قریب یہ انتہائی قریب آ جائے گا، قیامت میں انتہائی قریب آ جائے گا، بالکل قریب آ جائے گا، 1 میل کی مسافت ہوگی، 1 میل کی مسافت۔ آج اس طرف پیٹھ کی ہوئی ہے، اس دن یہ ہماری طرف اپنا منہ کر لے گا۔ لیکن آج پیٹھ ہے لیکن اس کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو جب منہ کر لے گا ہماری طرف، اپنا چہرہ ہی ہماری طرف پھیر دے گا، تو اس دن پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن گرمیوں کے دن جب آتے ہیں تو گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا، اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب بھی انتہائی قریب ہوگا تو زمین کی تپش کتنی ہوگی اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لوگوں کے بھیجے کھول رہے ہوں گے گرمی کی شدت سے، اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ پہلے وہ پسینہ 70 گز زمین کے نیچے، زمین کے اندر جذب ہو جائے گا، 70 گز تک نیچے زمین میں جذب ہوگا، اس کے بعد زمین کی سطح پہ آئے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہیں پی سکے گی، یعنی سطح پہ جو آ جائے گا زمین کی سطح پر، جو پسینہ زمین نہیں پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک، بلکہ کافر اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو شدت ہوگی، جو کیفیت ہوگی، وہ بھی بتانے کے ضرورت نہیں ہے، لوگ سمجھ سکتے ہیں، آسانی سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی سخت پیاس لگے گی، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، اور بعضوں کی زبانیں منہ کے رستے سے، یعنی منہ سے ہی باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے، اور ہر مبتلا اپنے اپنے گناہ کے مطابق تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی کی زکوٰۃ، سونے کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو سونے چاندی کو خوب گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کے آئیں گے، اور اس آدمی کو وہاں پہ لٹایا جائے گا، وہ جانور اپنے سینگوں سے اسے ماریں گے اور پاؤں سے رونتے ہوئے اس کے اوپر سے گزریں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے، یعنی اس طرف گئے پھر اس طرف، ان کے اوپر سے ہی آتے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہوگا، لوگوں کا حساب ختم ہوگا، اس طرح چلتا رہے گا۔ پھر سب سے بڑی مصیبت یہ اس دن کی مصیبتوں میں سے کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا، ہر کسی کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس کو ہم نفسا نفسی کہتے ہیں، نفسی نفسی،
بس میری جان بچ جائے، میں چھوٹ جاؤں، مجھے چھٹکارا مل جائے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے دور بھاگ رہا ہوگا، اور ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان بچانے کی کوشش کریں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ کون کس کی مدد کرے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے آدم، دوزخیوں کی جماعت الگ کریں، جنہوں نے دوزخ میں جانا ہے دوزخیوں کی جماعت الگ کریں۔ وہ عرض کریں گے کہ مولا کتنے میں سے کتنے، کتنے میں سے کتنے؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999، ہر 1000 میں سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں، بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشہ میں ہیں، حالانکہ نشہ میں نہ ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ الغرض کس کس مصیبت کو بیان کیا جائے؟ ایک ہو تو کوئی بیان کرے، 2 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں تو کوئی بیان بھی کرے۔ 1000 مصائب، اور وہ بھی ایسے شدید کہ العما الحفیظ۔ قیامت کے روز کوئی اتنا معمولی دن نہیں ہے، کوئی عام دن نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض چہرے پھر قیامت کے روز آفتاب کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور بعض انتہائی کالے ہو چکے ہوں گے۔ یہ ساری تکلیفیں جو بندوں کو پہنچیں گی، یہ 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں ہوں گی، 1-2 دن کے لیے بھی نہیں ہوں گی، 1-2 مہینوں کے لیے بھی نہیں ہوں گی، بلکہ قیامت کا دن 50,000 برس کا دن ہے، 50,000 برس کا، اور آدھے کے قریب گزر چکا، اور ابھی تک اہل معاشر اسی حالت میں ہے جو میں نے پہلے بیان کی، اسی حالت میں ہے۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے کہ اللہ پاک حساب تو شروع فرمائے، حساب تو شروع فرمائے، ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے، کوئی ایسا بندہ تلاش کیا جائے۔ ابھی تک تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ جانا کس طرف ہے، آخر کدھر کو جانا ہے۔ تو آپس کے مشورے سے یہ بات قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ہم سب کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور جنت میں رہنے کو جگہ عطا فرمائی، اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ لوگ مشورہ کر کے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں، اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اپنی منتخب روح آپ کے اندر اللہ پاک نے ڈالی، ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے اسماء اللہ پاک نے آپ کو سکھائے، آپ کو صفی اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے چنے ہوئے آپ بندے ہیں۔ آپ ملاحظہ نہیں فرماتے کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ اللہ پاک سے دعا کیجیے، آپ ہماری شفاعت کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا یہ مرتبہ نہیں ہے، میرا یہ مرتبہ نہیں ہے، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، آج رب تعالیٰ نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ پہلے کبھی غضب فرمایا نہ آئندہ کبھی فرمائے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ بندے عرض کریں گے کہ آخر ہم کس کے پاس جائیں؟ وہ کہیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے، وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں سے بھی ان کو وہی جواب ملے گا جو سیدنا آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں آخر کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم ایسا کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے، مرتبہ خلت سے اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے،
تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ وہاں پہ آئیں گے، وہ بھی وہی جواب ارشاد فرمائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں وہ بھیج دیں گے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دے دیں گے۔ جب لوگ ان سے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں، وہ فرمائیں گے، اب وہ سننے کے جملے ہیں، تم ان کے حضور حاضر ہو جاؤ جن کے ہاتھ پہ اللہ پاک نے فتح رکھی ہے۔ تم ان کے حضور حاضر ہو جاؤ جن کے ہاتھ پہ اللہ پاک نے فتح رکھی ہے، وہ جو آج بے خوف ہیں، وہ جو آج بے خوف ہیں، اور وہی تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم ایسا کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو جاؤ، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، دہائیاں دیتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کریں گے کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، حضور آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح رکھی ہے، آپ مطمئن ہیں، اور بھی بہت سارے ان کے فضائل بیان کریں گے اور کہیں گے کہ حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے ہیں، آپ بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہمیں اس آفت سے نجات دلوائیں۔ جواب میں حضور علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، باقی انبیاء کرام نے فرمایا تھا اذهبوا الی غیری، کہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضور علیہ السلام اذهبوا الی غیری نہیں فرمائیں گے، حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا، آنا لہا ہوگا کہ ہاں میں ہی اس کام کے لیے ہوں، یہ منصب اللہ پاک نے مجھے ہی عطا فرمایا ہے، انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم جگہ جگہ ڈھونڈ آئے ہو۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے، سجدہ کریں گے، اور ایسا سجدہ کریں گے کہ ویسا سجدہ نہ پہلے کبھی کسی نے کیا ہوگا اور نہ آئندہ کوئی کر پائے گا۔ سجدے میں آپ سر رکھیں گے اور رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوگا، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد آپ اپنا سر اقدس اٹھائیے تو صحیح، قل تسمع، آپ کہیے تو صحیح، آپ کی بات کو سنا جائے گا، سل تعطی، آپ مانگیے ہم سے، آپ کو عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول۔ دوسری روایت میں ہے قل، یہاں پر تو تھا نا قل تسمع، آپ کہیے آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ دوسری روایت میں قل تطاع، آپ ارشاد فرمائیے، ہمارے فرشتے آپ کی اطاعت کرنے کے لیے موجود کھڑے ہیں، آپ کی، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر جہنم سے اس کو نکالیں گے۔ یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا، اگرچہ اس کے پاس کوئی ایک نیکی بھی نہیں تھی، اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ اب تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، الغرض جس شخص کو بھی کوئی دینی منصب حاصل تھا دنیا کے اندر، دینی منصب، وہ اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت فرمائیں گے۔ نابالغ بچے جو ہمارے فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت پانی بھر کے دیا تھا، تو علماء بھی ان کی پھر شفاعت فرمائیں گے۔ حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہونے والا ہے۔ یہ جو قیامت کا روز ہے اس کا نقشہ کھینچا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برادر محترم حضرت
حسن رضا خان، مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی۔ اللہ پاک قیامت کے روز اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبوبیت والی شان تھی کہ یہ میرا محبوب ہے، تو وہ اللہ پاک قیامت کے روز حضور علیہ السلام کی شان محبوبی دکھائے گا۔ اور کیسے دکھائے گا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، آپ ہی کی خوشی ہوگی اور جیسے آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی کے پلہ پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، کسی کے پلہ پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی امید سے ان کا منہ ان کا دیکھتا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، شکستہ پاؤں میرے حال کی خبر کر دو، شکستہ پاؤں، میرے تو پاؤں ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، میرے حال کی خبر کر دو، کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، اور عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے انشاءاللہ ہمارے کام بنیں گے، اللہ کی رحمت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ کا مستحق بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔